زیادۃ اللفظ علی المعنی لفائدۃ، اتنا لفظ کو زیادہ کر دینا علی المعنی اسی معنی پر، فائدۃ کسی ایک فائدے کے لیے، بلاغتی فائدے کے لیے، اور وہ چند امور سے ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا نمبر 1 ذکر الخاص بعد العام، خاص کا ذکر کرنا، خاص کو ذکر کرنا عام کے بعد، للتنبیہ علی فضل الخاص، کیوں؟ خاص کی فضیلت پر متنبہ کرنے کے لیے، خاص کی فضیلت کو بتلانے کے لیے، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے خاص کو ذکر کرنا عام کے بعد. ٹھیک ہے، نمبر 1 ایک ہو گیا. نمبر 2 اس کا الٹا، ذکر العامی بعد الخاص، عام کو ذکر کرنا خاص کے بعد، کامن کو ذکر کرنا کس کے بعد؟ پرٹیکولر کے بعد. لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ مَعَ الْعِنَایَةِ بِشَأْنِ الْخَاصِ، کیوں ایسا کرنا؟ خاص کے معاملے میں خاص توجہ دینے کے ساتھ اور عموم کا فائدہ دینے کے لیے، عموم کا فائدہ دینے کے لیے خاص کو خاص معاملے کے ساتھ عام کا ذکر کرنا خاص کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر العام بعد الخاص. اوپر والا ذکر الخاص بعد العام تھا، پھر نیچے والا ہے ذکر العام بعد الخاص. پھر تھرڈ ون دیکھیے، الایضاح بعد الابہام، کسی ڈاؤٹ وغیرہ کے بعد وضاحت کے لیے اور ایک جملہ لانا. لتقریر المعنی فی ذہن السامع، تقریر معنی تثبیت، تاکہ معنی اچھی طرح بیٹھ جائے، فی ذہن السامع، سننے والے کے ذہن میں. ہیلو، جی سر. الایضاح بعد الابہام، کیا کرنا؟ ابہام کے بعد وضاح کرنا، وضاحت کرنا. ابہام مینس ڈاؤٹ، ڈاؤٹ کے بعد کلیریفیکیشن دینا. تقریر المعنی فی ذہن السامع، تاکہ معنی کیا ہے اچھی طرح سے سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے. ایک ہو. پھر فورتھ ون دیکھیے، التکرار لداعٍ، التکرار لداعٍ، کسی داعی اور سبب کی وجہ سے دوبارہ ذکر کرنا، کسی داعی کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے دوبارہ مکرر بولنا، دوبارہ بولنا اس کو. کا تمکین المعنی، تاکہ معنی کو اچھی طرح بٹھا دے، من النفسی، ذہن میں. وہ جیسے کیا ہے برے، التحسر، تحسر سے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ طول الفصل، اور کبھی طول الفصل، دو چیزوں سے ہوتا ہے تکرار، تحسر سے ہوتا ہے یا طول الفصل سے، اور بھی ہوتا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو، امثلہ میں آئے گا. نمبر 1 2 3 4 5 دیکھیے. نمبر 5 الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين المتصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. اعتراض وہ جملے معترضہ بولتے ہیں. معترضہ کیسا ہو جاتا ہے؟ جملہ بیچ میں آ جاتا ہے کچھ بھی. اعتراض کس کو؟ وہو این ہوتا، ایسا وہ لایا جاتا ہے، فی اثناء الکلامی، کلام کے بیچ میں، او بین کلامین متصلین، یا دو متصل کلاموں کے بیچ میں، فی المعنی، معنی میں، بجملۃ، ایک ایسا جملہ لا لیا جاتا ہے، او اکثر، یا ایک جملے سے اکثر بھی لاتے ہیں، لا محل لها من الاعراب، جس کا اعراب کے لیے کوئی جس کی جگہ نہیں رہتی ہے، اس کو اعتراض کہتے ہیں. جملہ معترضہ بولتے ہیں نا، کوئی بھی ایک جملہ لا لینا بیچ میں. جیسے توفیہ الشیخ فلاں فلاں بول کے بول رہے ہیں ان کی پوری، بیچ میں آپ جملے معترضہ لا لے رہے ہیں، الشیخ کے بعد رحمہ اللہ بول کے کولن کے بیچ میں لا لیتے، یا پھر حسین کے بیچ میں لا لیتے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملے معترضہ کہتے ہیں اس کو، اعتراض اسی کو کہتے ہیں. اچھا 6 ون دیکھو، التذیل. التذیل وهو تعقیب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توکیدا لها، وهو على نوعين. تذلیل معنی ایک جملے کے بعد، تعقیب کے معنی ایک کے پیچھے ایک لانا، وهو تعقیب الجملة بجملة أخرى، فوراً دوسرا جملہ لانا. کیوں؟ تشتمل على معناها توکیدا لها، کہ دوسرا جملہ پہلے والے کے لیے کیا ہونا؟ تاکید ہونا. پہلے والے کے لیے دوسرا جملہ کیا ہونا؟ تاکید ہوگا. اور وہ دو ٹائپ کا ہے، دو قسموں کا ہے. جار مجر المثلی،
ہاں پہلا ہے ضرب المثل کے قائم مقام ہے، مثل کے قائم مقام ہے. ضرب المثل کے قائم مقام ہو وہ ان استقل معناها، اگرچہ کہ اس کا معنی مستقل ہو، واستغنى عما قبلہ، اور ما قبل سے مستغنی ہو، مطلب ما قبل سے جو بولا ما قبل کو سمجھنے کی ضرورت نہ ہو، ما قبل کا الگ معنی ہو اور اس کا ایک مستقل معنی ہے. غیر جار مجر المثل، اور ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہو اس کو ان لم یستغنی عما قبلہ، وہ کیا ہوتا ہے ما قبل سے مستغنی نہیں ہوتا، مطلب جب تک آپ ما قبل کے معنی کو نہیں سمجھیں گے یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے. وہ اس کا معنی پرٹیکولر اس کا معنی پرٹیکولر نہیں رہتا. پہلے مصرے کا جو معنی ہے وہ سمجھے بغیر دوسرے معنی کا آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تذیل ہو گیا. ٹھیک ہے، تعقیب الجملہ بجملۃ اخرى ہے. اچھا الاحتراز لاسٹ ون، الاحتراز کس کو کہتے ہیں؟ ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. احتراز کس کو کہتے ہیں؟ متکلم ایسا معنی بیان کرے، ایسا معنی لائے، یاتی المتکلم بمعنی، ایسا کلمہ لائے، ایسا معنی لائے جس سے امکان ہو کہ اس پر ملامت کی جائے، ان يدخل عليه فيه لوم، اس پر ملامت کی جائے، فَيَفْتِنُ ذَلِكَ، تو وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے، ہوشیاری سے کام لیتا ہے. وَيَأْتِي بِمَا يُخَلِّصُهُ مِنْهُ، اور ایسا کلام، ایسا معنی، ایسا جملہ لا لیتا جو ملامت کیا سے ملامت جس کو بچا لیتی ہے ملامت، جس سے وہ بچ جاتا ہے ملامت سے، ایسا جملہ لا لیتا کہ ملامت سے وہ بچ جاتا. سمجھ رہے کیا ہوتا ہے احتراز کس کو کہتے ہیں؟ تو متکلم ایسا کلمہ لاتا جس سے بہت ممکن ہے کہ اس پر ملامت کی جائے، تو انہیں جانچ لیتا اس کو، اس سے کہیں لوگ میرے اوپر ملامت کریں گے، بلکہ ہوشیاری سے کیا کرتے اور ایک کلمہ لا لیتا وہی معنی کے لیے. وہ کیوں لاتا بولے تو یہ ملامت سے خلاصی ملنا ہوتا، ملامت سے بچ جانا میں ہوئے بلکہ لا لیتا، تو اسے احتراز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. جی سر. ہاں بولیے کیا ڈاؤٹ؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے سر. سو گئے کیا پورے؟ نہیں سر نہیں ہے ڈاؤٹ. پوچھنا ہے. ہاں ہے سر. غلام محمد صاحب ہے نہیں؟ نکل کے جیسا لگا دے کے نکل گئے. عدنان، عدنان بھی چلے گئے جیسا دکھ رہا میرے کو. نہیں نہیں ہے، ابھی سن رہا تھا میں، وہ کتاب میں ہوں. نہیں ملا کیا کتاب کا؟ نہیں ملا کیا کتاب کا؟ نہیں وہ کتاب کھولی ہوئی فون میں، تو اس لیے ادھر آئے تک ٹائم ہوا. جی غلام محمد صاحب ہیں کنیکٹ ہیں نہیں نکل گئے؟ کنیکٹ ہے سر. سن رہا ہی نہیں کیا ہوں؟ کنیکٹ ہے مگر نکل کے جیسا دکھ رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے جانے دو. تو سمجھ گیا نا یہ کیا ہے؟ کتنا اتنا آپ کس کو بولے؟ کم معنی کے لیے زیادہ الفاظ کا استعمال کرنا کسی فائدے کے لیے، تو اس کی کئی طریقے ہیں. ایک ہے ذکر الخاص بعد العام، اور ایک ذکر العام بعد الخاص، 2. تیسرا الايذاء بعد الابهام، 3. التکرار لداع، 4. 5واں الاعتراض، اور 6واں ہے التذیل، اور 7واں ہے الاحتراز. ٹھیک ہے، پورے 7 ہیں. اس کا ہی ہے. اب امثلہ دیکھیں گے، الاطناب کے امثلہ.
फर्स्ट पैराग्राफ के अमसिला पढ़ के बहस में आएंगे। अल-अमसिला क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह ताला का इरशाद है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि क्या करते हैं, खद्र में है ना ये, उस रात में फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, और रूहुल अमीन भी। रूहुल अमीन भी मतलब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। फ़ीहा माने उसमें, यानी लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात में क्या होते हैं, फरिश्ते भी नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन भी, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी। तो मलाइका बोले तो उसमें रूहुल अमीन भी आ गए थे, फिर अलग से रूहुल अमीन को जिक्र क्यों करें, यहाँ बताएंगे अल-बहस में। बहस में देखिए 244 है, 44 में बहस है ना। जी हाँ सर। जी सर। आइए, आरिफ ताफीमा सबका मानल ईजाज, आपने जो कुछ भी पिछले सबक गुजर गए उसमें ईजाज को अच्छी तरह समझ लिया आपने। वनुरीदु हुना अन नशरह लका नौअन आखर मिन अल-असालीब, और अब हम चाहते हैं कि एक नई किस्म की तशरीह यहाँ पर करें, युक़ाबिलुहु व युदादुहु, जो उसके मुकाबिल है और उसके बिल्कुल अपोजिट है, ईजाज के बिल्कुल अपोजिट है। फ़तज़ीदु फ़ीही अल-अल्फ़ाज़, जिसमें अल्फाज को बढ़ाया, जिसमें अल्फाज बढ़ जाते हैं, अल-मानी माना पर, लिग़र्दिन बलाग़ीन, किसी बलागत की गर्ज से, किसी बलागत के मकसद से। ठीक है। मिसाल अल-अव्वल, आप पहली मिसाल को गौर करो, तजिदु लफ्ज़ अर्रूह, आप पाएंगे लफ्ज़ अर्रूह को, फ़ीहा ज़ाइदन, उसमें ज़ायद है रूह, रूह ज़ायद है उसमें, लिअन्ना मानाहा दाखिला फ़ी उमूमिल लफ्ज़िल मज़कूर क़ब्ल, उसका माना, रूह के माना क्या है, वो पिछले जो आम लफ्ज़ गुजर गया उसमें मौजूद है वो, और वो क्या है, वह हुवल मलाइका। देखो आप, मलाइका तनज़्ज़लुल मलाइका तो बोलो तो उसमें जिब्राइल शामिल नहीं है क्या, जिब्राइल शामिल है, मगर यहाँ पर रूह को क्यों लेके आए बोले तो बताएंगे आगे। ये है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है आपका, ये है ना, ज़िक्रुल खासी बादल आम, ज़िक्रुल आमी बादल खास है, कौन सा है ये, पहली मिसाल ये है, देखो ज़िक्रुल आम बादल खास, नहीं, ज़िक्रुल खासी बादल आम, आम के बाद खास का जिक्र करना। तो आम कौन है, ये फरिश्ते हैं, उसके बाद खास कौन है, जी सर। रूह है, समझ गए, रूह, ठीक है ना। जी हाँ। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, अब दूसरी मिसाल पढ़िए आप। ठीक है, दूसरी मिसाल में आइए। और अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का इरशाद है, रब्बिग़फिर ली वलिवालिदैया, ऐ मेरे रब मुझको बख्श दे, वलिवालिदैया, और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिमन दखला बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीना वलमुमिनात, और उन तमाम को बख्श दे, हाँ, जो मेरे घर में मोमिन बनकर दाखिल हुए, जो मेरे घर में मोमिन बनकर दाखिल हुए, और मोमिनीन को, मोमिनात की भी मग़फ़िरत फरमा। वली वालिदैया, उनके क्या करें, खुद को जिक्र करे, वालिदैन को जिक्र करे, मोमिनीन मोमिनात में नहीं आ गए, खुद भी आ गए, वालिदीन भी आ गए नहीं, मगर यहाँ अलग से जिक्र करे। देखिए, वंजुर, बहस में देखिए आप, वंजुर फिल मिसाल सानी, दूसरी मिसाल में गौर करो, तजिद, आप पाएंगे, अन्ना लफ्ज़ ली वली वालिदैया, ली वली वालिदैया को ज़ाइदुन, वो जायद है, वो भी जायद है, लिदुखूली मानाहु फ़ी उमूमिल मुमिनीन वल मुमिनात, क्यों, वो दाखिल हैं, उसके माना दाखिल हैं, क्या में, आम मोमिनीन मोमिनात में दाखिल हैं, अम्मा भी, बाबा भी, खुद भी उसमें, सब में दाखिल है, मोमिनीन मोमिनात में। वकज़ालिका यश्तमिलु फ़ी कुल्लि में, वकज़ालिका, इसी तरह, यश्तमिलु, शामिल है, कुल्लु मिसाल मिनल अमसिलतिल बाक़िया, हर मिसाल बाकी मिसालों में की, अला ज़ियादतिन लफ्ज़ियतिन, क्या है, लफ्ज़ों की ज़ियादती, सतारिफ़ुहा फ़ीमा याती, आप अनक़रीब उनको जानेंगे, व सतरा अयज़न अन्ना हाज़िही ज़ियादा लम तजी अबसन, और आप देखेंगे कि ये जो ज़ियादत हुई है वो बेकार नहीं लाई गई है, व इन्नमा जाअत लिलतीफ़तिन मिनल लताइफ़िल बलाग़िया, ये बलागत के नुक्तों को बयान करने के लिए लाई गई है, अल्लती तज़ीदु क़ीमतल कलाम, जो कि कलाम की वैल्यू को क्या कर देती है, और बढ़ा देती है, व तरफ़उ मिन मानी है, और उसके माना से और ऊंचा कर देती है, व अदाउल कलाम अला हाज़ल वजह युसम्मा इतनामन, और इस टाइप
کلام کو ادا کرنے کا کیا نام دیا جاتا ہے؟ اتناب. یعنی معنی کم ہو لفظ زیادہ ہو تو اس کو اتناب کہتے ہیں. الى الامثلہ، اور ایک بار آپ امثلہ کو غور کرو، پیج نمبر 245 کا فرسٹ پیراگراف کو. اور ایک بار آپ امثلہ کو غور کرو. وابحث فیہا واحدا واحدا، اور ایک ایک کو آپ سرچ کرو. تجدو، آپ پائیں گے طرق الاتنابی، اتناب کے طریقوں کو، فیہا مختلفۃ، اس میں کیا ہے؟ اتناب کے طریقے مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں. فطریقۃ فی المثال الاولی، پہلی مثال میں کیا طریقہ ہے؟ ذکر الخاص بعد العام، خاص کو ذکر کیا گیا عام کے بعد. فقد خص اللہ سبحانہ وتعالی الروح بالذکر وهو جبرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذکر کو، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. مع انہ، باوجود یہ کہ داخلہ فی عموم الملائکۃ، عام ملائکہ میں وہ داخل ہیں. وہ تکریماً لہو، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا؟ تکریماً لہو، ان کے بڑے مرتبے کی وجہ سے، و تعظیماً لشانہ، اور ان کی عظمت شان بتانے کے لیے. کانہ جنس آخر، ایسی عظمت شان بتانے کے لیے کہ یہ الگ ہیں، انہوں الگ ہے، ایسا. ٹھیک ہے. ففائدۃ الزیادۃ ہونا، یہاں پر زیادت کا فائدہ کیا ہے بولے تو التنبیہ بشان الخاص، کسی خاص شان کو بڑھانا مقصد ہے یہاں پر. زیادت کا فائدہ کیا ہے یہاں پر؟ کسی خاص پرٹیکولر کی شان کو بڑھانا، یہ معنی ہے. اچھا جی. وطریقہ فی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں اس کا طریقہ ذکر العام بعد الخاص، عام کا ذکر کر رہے ہیں خاص کے بعد. قائم ہے یہ اس میں رب اغفر لی ولی والدیہ، لی اور ولی والدیہ، حالانکہ قائم میں آ گئے یہ دونوں، مومنین مومنات میں آ گئے یہ سب، پورے تینوں بھی، میں بھی اور والدین بھی، سب مومنین مومنات میں آ گئے، مگر پھر بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ذکر العام بعد الخاص. خاص ہے لوگ، کون خاص ہے؟ لی ولی والدیہ، یہ خاص ہے. خاص کو عام کے کہاں ذکر کرے؟ وہ عام کو ذکر کرے خاص کے بعد. یہ خاص ہے، خاص کے بعد عام کو، مومنین مومنات کو ذکر کرے. فقط ذکر اللہ سبحانہ والمؤمنین والمؤمنات وہما لفظان عامان، اللہ تعالیٰ نے مومنین مومنات کو ذکر کیا، وہ دو عام لفظ ہیں. يدخل في يدخل في عمومها من ذکر قبل ذلك، اور اس میں عام طور سے سبھی داخل ہیں جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا، جن کا مطلب میں بھی اور والد بھی، والدہ بھی، سبھی. والغرض من هذه زیادتی، اور اس زیادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ افادت الشمول مع العنایت بالخاص. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے کہ اس زیادتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو خاص کی طرف خاص توجہ دینا. افادت الشمول مع العنایت بالخاص، خاص کی طرف خاص توجہ دینا. لذکرہ مرتین، اس کو دو بار ذکر کر کے، مرۃ واحدہ، ایک تو الگ سے، وہ مرۃ مندرجا تحت العام، اور ایک کیا ہے؟ عام کی کیٹیگری میں، ایک الگ سے کرنا اور ایک عام کی کیٹیگری کے انڈر میں بھی اس کو ذکر کرنا. تو خاص کی طرف خاص توجہ دینا، یہ بھی غرض العام بعد الخاص بھی، یہ بھی اتناب کا ایک طریقہ ہے جو دوسری آیت میں ہے. ٹھیک ہے. اب اچھا آئیے اس کے بعد آیت دیکھیے. اس کے بعد اور کون سا قصہ ہے؟ میں حضرت لوط علیہ السلام کا ہے نہیں؟ پتا نہیں مطلب. ہاں لوط علیہ السلام کا ہی چاہیے. قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. مقطوع ہے نا؟ جی ہاں سر. ہاں مقطوع مصبحین. اچھا جی. کیا بول رہے ہیں وہ کہ اللہ رب العزت کا شرط ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ فیصلہ سنا دیا. لوط علیہ السلام سے کہا وقضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ صبح کے وقت ان مجرمین کی کیا کر دو؟ جڑ کاٹ دو. صبح کے وقت، مصبحین بولے صبح کے وقت، ہؤلائی ان مجرمین کی جڑ کاٹ دو. وقضینا الیہ ذلک الامر،
اور ہم نے سنا دیا اس فیصلے کو ان سے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام سے، دو صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ دو. ٹھیک ہے. اب اس کا دیکھیے تھرڈ میں آئیے آپ. کیا ہے؟ طریقۃ و طریقہ فی المثال الثالث. اور تیسری مثال میں اتنا کا طریقہ دیکھو کیا ہے؟ الیضاح بعد الابہام. کیا ہے کہ شک کے بعد وضاحت کرنا. کچھ وہ ہیں شک ہے یا ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ کے بعد کیا کر دینا؟ وضاحت کرنا. فإن قوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، یہ ہے دابر هؤلاء مقطوع مصبحین اذا کہ یعنی مبہم رکھنے کے بعد وضاحت کرنا ہے. مبہم رکھنے کے بعد وضاحت کرنا ہے کس کا؟ ان دابر، حالانکہ وہ اس میں آ گیا تھا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ میں آ گیا تھا. وہ کیا آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بول دیے تھے کہ کیا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ سنا دیے تھے، مگر پھر اس کے بعد وضاحت کر رہے ہیں. کیا بول کے؟ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، ان کی جڑ کیا کر دو؟ صبح تک کاٹ دو. کہ یہ الگ سے وضاحت کر دیے، شک نہیں ہونا بول کے. ٹھیک ہے. یعنی مبہم رکھنے کے بعد وضاحت کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ دابرہ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. ٹھیک ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ ایضاح للابہام الذی تضمنہ لفظ الامر. امر میں موجود ابہام کی وضاحت ہے. الامر بول کے آیا نا، الامر بول کے ہے نا، امر کی وضاحت ہو رہی ہے. کیا کی وضاحت ہو رہی ہے؟ کیا حکم دیے تھے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو؟ ڈاؤٹ آیا تو امر کی وضاحت کیسے ہو رہی ہے؟ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین سے ہوئی. وذلك لزیادۃ تقریر المعنى فی ذہن السامع بذکرہ مرتين. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ یہ سامع کے ذہن میں معنی کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. سننے والے کے ذہن کو دو بار بول کے اور پختگی کے ساتھ بٹھانا مقصد ہوتا ہے. مرتن علی طریق الاجمال، پہلے ایک شارٹ طریقے پر، والابہام اور جس میں ڈاؤٹ رہتا، ومرتن علی طریق الايضاح، اور دوسری بار کیا کرتے تھے؟ اس کی وضاحت کرتے تھے، وہ تفصیل اور تفصیل بھی بیان کر، ڈیٹیل بھی بیان کر دیتے. ٹھیک ہے جی. آئیے اس کے بعد عنترہ کے دو اشعار ہیں لکھے. قال عنتر بن شداد فی بعض روایات معلقته، اپنے معلقے کے بعض روایات میں وہ کہتا ہے يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بئر في لبان الادهم. ہاں، يدعون عنتر، وہ لوگ انترا کو پکارتے ہیں. يدعون، وہ لوگ انترا کو پکارتے ہیں. والرماح فی لبان الادهم، فی لبان الادهم، اور نیزے گھوڑوں کے سینے میں. ادہم بولے تو اس کو بولتے ہیں لبان الادهم مینس صدر الفرس، گھوڑوں کے سینے میں. اور نیزے کیا ہے؟ گھوڑوں کے سینے میں. کأنہا، گویا کہ وہ کیسے ہیں؟ اشطان بئر، کنویں کی رسیاں ہیں. اشطان، کنویں کی رسیاں ہیں. وہ گھوڑوں میں کیا ہے؟ نیزے کیسے لگے ہوئے ہیں؟ گویا کہ کنویں میں جیسی لمبی رسیاں ہیں نا، گھوڑوں کو ایسے نیزے لگے ہوئے پورے، ایسے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. تو ویسے وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ انترا کو آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. پھر نیچے شعر میں بھی دیکھو، دوبارہ لا دیا، دیکھو اس کو. يدعون عنترا، يدعون عنترا والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم. وہ لوگ انترا کو پکارتے ہیں. والسيوف، جبکہ تلواریں، فی سحاب مظلم، تاریک بادل میں ایسے لگ رہے ہیں، تاریک بادلوں میں. کأنہا، گویا کہ کیا ہے وہ؟ لمع البوارق، بجلیوں کی چمک ہے. تلواریں کیا ہے؟ اندھیری راتوں، کیا بولے آپ کے، تلواریں تاریک بادلوں میں کیسا لگ رہے ہیں؟ بجلیوں کی چمک جیسا نظر آ رہے ہیں تلواریں. ہاں، تب اس وقت میں وہ انترا کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. اب اس کی تشریح دیکھیے نمبر 4 کی. وطریقہ فی بیت انترا، ملا طریقہ، اور اطناب کا طریقہ، فی بیت انترا،
अंतरा के शेर में अतकरार, क्या है वो? तकरार है, मुकम्मल लाया। देखो कैसा मुकम्मल लाया, वो दो दो बार लाया है, यदऊना अंतरा यदऊना अंतरा बोल के, पहले उसमें भी लाया दूसरे शेर में भी लाया। लितक़रीर अल-माना फी नफ्स सामिई व तस्बीह, ताकि माना को मजबूती के साथ सुनने वाले के जहन में बिठा दे और उसको फिक्स कर दे, तस्बीह के माना। वयज़हरु हाज़ल ग़र्ज़ फ़िल ख़िताबती, और ये गर्ज़ क्या में ज़ाहिर होती है? अक्सर खिताबत में, तकारीर वगैरह में, खिताबत वगैरह में ज़ाहिर होती है। अच्छा, वफ़ी मवातिनिल फ़ख्री, और कब होता है ये? कब तकरार को कब लाते हैं आप? उसकी क्या क्या जगहें हैं तकरार की? अल फ़ख्र है, वल मदह मदा है, वल इरशाद नसीहत है, वल इंज़ार डराना है, वक़द यकूनु तकरार लिदवाइन उख़रा, और कभी कभी दूसरे मक़ासिद के लिए भी होती है तकरार। मिनहा अत्तहस्सुर, उनमें से एक क्या है? हसरत करना। अत्तहस्सुर आपको क़वाइद में बोले थे नहीं? देखो तकरार के उसमें देखो आप क्या में हाँ वाव है ना, वाव है, दाल है, अलिफ बा जीम, दाल है ना, वो फा है, चलो दाल है शायद। क्या है? तकरारुल, दाल है सर आप। हाँ दाल है, ओके। तकरारुल दाइन तमकीनुल माना मिनन नफ्सी, क्या है? दिल में माना को बिठा देना। तहस्सुर व तूलुल फस्ल, दो बोले थे यहाँ पर, तहस्सुर और तूलुल फस्ल। तहस्सुर के माने हसरत करना, तूलुल फस्ल के माने ही बताएंगे। हाँ, तो उसमें कई उसके बोलने की जगह है, एक तो फ़ख्र भी है, मदा है, इरशाद है, इंजार है, और कभी कभी क्या होता है, दूसरा सबब क्या होता है? तहस्सुर भी होता है। कमा कुलिल हुसैन बिन मतीर, जैसे हुसैन बिन मतीर का कौल है, यरसी मान बिन जायदा, वो मान बिन जायदा की मरसिया में कहता है, इसका मरसिया पढ़ते हुए कहता है, फ़या ख़ब्र मानिन अंत अव्वल हुफ़रतिन मिनल अर्दी ख़ुत्तत लिस्समाहति मौदिहा, क्या बोला? आय मान की खबर, या खबर मानिन बोले तो आय मान की खबर, अंत अव्वल हुफ़रतिन मिनल अर्दी, तू ज़मीन का सबसे पहला गड़ा है। खुद तक जहाँ निशान बना दिया गया है, लिस्समाहती सखावत का, मौज़ूअन बोले तो जिसकी सखावत के, मौज़ूअन बोले तो जगह का, जिसमें क्या कर दिया, ज़मीन का तो पहला गड़ा है जिसमें निशान लगा दिया गया है सखावत की जगह का, सखावत की जगह का जिसमें निशान लगा दिया गया है ना? यानी तेरी खबर को क्या बोल के लोग एक सिंबल बना दिए, सखावत की जगह का एक सिंबल बना दिए तेरी खबर। अच्छा, फिर दूसरा शेर देखो, वया खबर मानिन, मान की खबर, कैफ़ वारैत जूदहू, कैफ़ वारैत जूदहू, तूने मान की सखावत को कैसे छुपा दिया। ये आया था इससे पहले मुनादा में, वया खबर मानिन, खबर मान की खबर, कैफ़ वारैत जूदहू, तूने उसकी सखावत को कैसे छुपा लिया। वक़द कान मिन्हुल बर्र वल बहरु मुतरआ, जबकि बहरो बर यानी खुश्की और तरी सब उससे क्या थे? सैराब थे, इससे मान से। ठीक है, अब यहाँ हसरत कर रहा हूँ, तहस्सुर हसरत करते हुए तकरार कर रहा, फया खबर मान वया खबर मान बोल के दो भी तरफ हसरत करते हुए तकरार कर रहा है। अच्छा, वमिनहा तूलुल फस्ल, और उसमें से तूलुल फस्ल भी है बोले थे। तूलुल फस्ल कैसा है देखिए आप, जैसे ये शेर बता रहे हैं, लक़द अलिमल हय्युल यमानूना अन्ननी इज़ा क़ुल्तु अम्मा बअदु इन्नी ख़तीबुहा, क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अल यमानून ये मंसूबुन इलल यमन। अच्छा, यकीनन यमनी कबीले को ये अच्छी तरह मालूम है, ये खबर है, ये मालूम है, वो जान गए, यकीनन यमनी कबीला जान गया कि मैं जब अम्मा बाद कहता हूँ तो मैं उनका खतीब हूँ, मतलब यमनियों का, मैं कबीले के, यमनी कबीले का मैं खतीब हूँ, मतलब जब मैं ठहर के अम्मा बाद बोल दिया तो कोई दूसरा हिम्मत नहीं करता तकरीर की। यकीनन यमनी कबीला जान गया कि मैं जब कहता हूँ अम्मा बादू तो मैं ही उनका खतीब हूँ। ठीक है, ये वो है, ये तूलुल फस्ल बोलते हैं इसको। ओके, अच्छा जी जी, तूलुल फस्ल बोले तो यानी मुझ पे बात ख़त्म, बस ऐसे। अच्छा जी,
یہ ہو گیا ہے. ہلو ہلو. جی سر. ارے تم لوگ جی. بیچ میں جی کچھ نہ سر. کچھ بولتے رہنا. پورے سو جا رہے ہیں کیا؟ ہاں نہیں سر. ایسا تو پہلے سو جاتے. نہیں سر سن رہے ہیں سر. سن رہے ہیں. اچھا جی. اچھا اور ایک دیکھیے. وقال النابغہ الجعدی وہی ہے نا؟ ہو گیا. اچھا اوکے. طریقۃ فی المثال الخامس. جی سر. پانچویں مثال میں دیکھو. پہلے پانچویں مثال میں اعتراض کو دیکھو آپ. اعتراض کیا بولے؟ بیچ میں آنا بولے. نہیں کلمہ درمیان میں آ جانا. دو کلموں کے درمیان آنا یا دو جملوں کے بیچ میں آ جانا. جملہ معترضہ اس کو ہی کہتے ہیں. لا محل من الاعراب. اس کو اعراب کی کوئی جگہ نہیں رہتی. ایسے ہی یا تو وہ موصوف صفت بن جاتا ہے جار مجرور یا کچھ بھی ایسی چیز بن جاتا ہو. ہاں دیکھیں نابغہ کیا کہہ رہا ہے. الا زعمت بنو سعد بانی الا کذبوا کبیر السن فانی. کیا بول رہا وہ؟ کون نابغہ بول رہا؟ دیکھیے کیا بول رہا وہ. الا زعمت سن لو. الا مطلب سن لو. زعمت بنو سعد. بنو سعد نے یہ سمجھا بانی کہ میں کبیر السنی بڑی عمر والا ہو گیا. فانی اور مرنے والا ہو گیا. بڑی عمر والا ہو گیا فانی ہو گیا. الا کذبوا سن لو انہوں نے جھوٹ کہا. سنو یہ الا کذبوا میں دیکھو ادھر ایک ڈیش ڈال دیا اور ادھر ایک ڈیش ڈال دیا. نہیں یہ حالانکہ اصل میں جملہ کیسا ہے معلوم؟ الا زعمت بنو سعد بانی کبیر السن فانی. ایسا ہے وہ. یہ الا کذبوا بول کے جو یہ جملے معترضہ ہے کیا بول دے رہا کہ میں بڑی عمر والا اور فنا ہونے والا ہوں بول کے ایسا سمجھا انہوں نے بول کے. یہیں بیچ میں کیا کرا؟ سن لو انہوں نے جھوٹ کہا. انہوں نے جھوٹ سمجھا ایسا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو معترضہ کہتے ہیں. ارجع کہاں پر آئیے پھر. ہاں یہاں پر آؤ. طریقہ فی المثال الخامس اور اس کا طریقہ پانچویں مثال میں کیا ہے؟ الاعتراض. اعتراض ہے پانچویں مثال میں ہے نا. مل گیا. اعتراض ہے. وهو ان يؤتى جی ہاں. في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين في المعنى. وہ کیا اعتراض کس کو بولتے ہیں؟ کہ درمیان کلام میں کسی کلمے کو لایا جائے یا دو متصل کلاموں کے بیچ میں کسی معنی کو لایا جائے. بجملتن کسی ایک جملے سے او اکثر یا ایک سے زیادہ جملوں سے. لا محل لها من الاعراب. اس کو کوئی اعراب کی جگہ نہیں رہتی. لغرض چند اغراض کے لیے چند مقاصد کے لیے. یقصد الیہ البلیغ جس کو بلیغ ارادہ کرتا ہے جس کا بلیغ ارادہ کرتا ہے. فجملۃ الا کذبوا یہ جو بیچ میں لا لیا الا کذبوا سن لو انہوں نے جھوٹ سمجھا. قد جاءت فی بیت النابغہ آیا ہے نابغہ کے شعر میں بین اسم انا و خبرها. دیکھو پیچھے آؤ پڑھاؤ وہ شعر نکالو. بانی انا حروف مشبہ بالفعل ہے ہاں اور یا جو ہے اس میں اس کا اسم ہے اور کبیر السنی اور فانی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ اسم و خبر کے بیچ میں کون آ گیا؟ الا کذبوا. سمجھ رہے ہیں؟ الا کذبوا آ گیا اسم و خبر کے بیچ میں. بحث میں آئیے پھر. ہاں فی قد جاءت فی بیت النابغہ بین اسم انا و خبرها. اس کو انا کی اسم اور خبر کے بیچ میں آ گیا وہ ہے نا. انا اور اس کے خبر کے بیچ میں آ گیا ہے. تو کیا ہے وہ؟ کیوں لایا وہ؟ ایسا کیوں لایا وہ اس کے بیچ میں؟ للاسراع جلدی کرنے کے لیے. الی التنبیہ علی کذب کہ ان کے جھوٹ پر تنبیہ کی جلد بازی میں وہ ایسا لایا انہیں. ہاں من رما ہی بالکبر جو انہوں نے اس پر کیا کیا تھا؟ تہمت لگائی تھی بڑھاپے کی. بڑھاپے کی جو تہمت لگائی تھی اس جھوٹ پر اس نے کیا کیا؟ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے جلد بازی میں یہ اسم و خبر کے بیچ میں ایک جملہ لا دیا الا کذبوا. ٹھیک ہے. ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک جملہ بول رہے ہیں تو پہلے اس کی وضاحت کر دینا بول کے ایک وضاحت کر کے پھر آگے بڑھتے دوسرے جملے. اوکے ٹھیک ہے نا.
اچھا جی. وقد يكون من اغراض الاعتراض الاسراع الى التنزیہ. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ کبھی اعتراض کا مقصد کیا ہوتا ہے, اعتراض کا مقصد کیا ہوتا ہے, کئی مقاصد ہوتے ہیں, ان میں سے کیا ہے الاسراع الی التنزیہ, بڑائی بیان کرنے میں جلدی کرنا بھی ہوتا ہے کبھی مقصد اس کا. جیسے ان اللہ, یہ ان حروف مشبہ, اللہ اس کا اسم ہے, لطیف بعبادہ یہ اس کی خبر ہے. ان اسم اور خبر کے بیچ میں کون آ گیا ہے؟ تبارک و تعالی. تبارک و تعالی مطلب یہ اللہ سے تعلق ہے, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں آپ, نہیں؟ اسی کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو اس کو کوئی اعراب نہیں رہتا, اس کا جملہ لا محل لها من الاعراب بولتے خالی تعریف کرتے وقت اس کی. اچھا, اور کبھی کبھی وقد یکون للدعاء, کبھی کبھی دعا کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے انی وخاک اللہ مریض, اصل میں وہ انی مریض ہے, وہ میں بیمار ہوں. تو ان حروف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم ہے اور مریض خبر ہے. اسم و خبر کے بیچ میں وخاک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے بچائے, میں اللہ تعالیٰ تجھے بچائے, میں مریض ہوں, ایسا جملہ معترضہ ہے یہ, اسم و خبر کے بیچ میں آ جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, ہو گیا, جی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جی سر. اچھا جی. جی سر. چھٹواں آئیے. وقال الحطیئہ, حطیئہ کہتا ہے, وہی ہے نا؟ جی ہاں. جی ہاں. ٹھیک ہے. ہاں اوکے. اب حطیئہ کے دو, حطیئہ کا ابن نباتہ کا دو پڑھیں گے. ہاں, حطیئہ شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ تزور فتن یعطی علی الحمد ما له ومن یعطی اثمان المحامد یحمد. کیا بول رہا ہوں؟ تزور, تو زیارت کرتا ہے, تو ملاقات کرتا ہے, فتن ایسے نوجوان سے, یعطی علی الحمد ما له, جو کہ عطا کرتا ہے تعریف پر اپنا مال. کوئی تعریف کرے تو اپنا مال عطا کرتا ہے, ایسے نوجوان سے تو ملاقات کرنے جا رہا ہے. وَمَن يُعْطِي أَثْمَانَ الْمَحَامِدِ, اور جو کوئی تعریفوں کی قیمتیں عطا کرتا ہے, یحمد, اسی کی تعریف کی جاتی ہے. جب آپ لوگ کسی کی تعریف کرے, انہیں پیسے دے رہا, آپ کو مال دے رہا, تو آپ کیا کرتے اور اس کی تعریف کرتے نا. وَمَن يُعْطِي أَثْمَانَ الْمَحَامِدِ يُحْمَدُ یحمدی, اور جو کوئی دیتا ہے اسمان المحامدی, تعریفوں کی قیمتیں, یحمد, اسی کی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, شعر سمجھ گئے یہ؟ ہاں سر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کس کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں معلوم؟ ہم لوگ یہ تزیل کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں. تعقیب الجملتی بجملۃ اخری. ٹھیک ہے, تزیین کے ضمن میں پڑھ رہی ہے. اچھا, دوسرا شعر دیکھیے, 7th ون. وقال ابن نباتہ السعدی, نباتہ السعدی کہتا ہے, ابن نباتہ السعدی کہتا ہے, لم یبقی جودک لی شیئا واملہ ترکتنی اصحاب الدنیا بلا امل. لم یبقی جودک, تیری سخاوت نے لیے, لم یبقی شیئا, کوئی چیز باقی نہیں رکھا, لی میرے لیے, جودو کا تیری سخاوت نے, وہ امل ہوں جس کا کہ میں امید کرتا تھا. تیری سخاوت نے میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھا جس کی کہ میں امید کر رہا تھا. ترکتنی, اور تو نے مجھے چھوڑ دیا, اور تو نے مجھے اس حال میں چھوڑا کہ اصحاب الدنیا بلا عملی, کہ بغیر کسی امید کے, بغیر کسی ہوپ کے میں دنیا کا ساتھ دے رہا ہوں, دنیا والوں کا ساتھ دے رہا ہوں. بغیر کسی امید کے میں دنیا والوں کے ساتھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا کا ساتھ دے رہا ہوں. اصحاب الدنیا بلا عملی, میں ساتھ دے رہا ہوں, میں ساتھ ہوں دنیا کے, بلا عملی, بغیر کسی ہوپ کے, امید کے. میں دنیا کا ساتھ دے رہا ہوں یا دنیا والوں کا ساتھ دے رہا ہوں بغیر کسی امید کے, بغیر کسی ہوپ کے. ہو گیا, ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک بار کروں؟ آگے آ گیا نا؟ ہاں دیکھو, اور ایک بار دیکھو. لم یبقی,
کچھ بھی نہیں بچایا جودو کا تیری سخاوت نے لی میرے لیے شیئن کوئی بھی چیز وہ امل ہو جس کی میں امید کر رہا تھا ترکتنی اور تو نے مجھے چھوڑ دیا اصحب الدنیا بلا عملی میں دنیا کے ساتھ بغیر کسی مدد کے رہ رہا ہوں. یہ دو اشعار میں کیا ہے دیکھیے وہ ہے کیا ہے وطریقہ فی المثال السادس بحث میں دیکھیے 246 میں وطریقہ فی المثال السادسی ہے نا فی المثال السادس والسابعی التزیل چھٹویں اور ساتویں مثال میں تزیل ہے وہو تعقیب الجملتی بجملۃ اخرى. تزیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے کو فوراً ایک جملے کو لانا فوراً دوسرے جملے کے بعد دوسرے جملے کے بعد ایک جملے کو فوراً لا لینا اس کو تزیل کہتے ہیں. ہاں نشتمل علی معناها توکیدا لها تشتمل علی معناها توکیدا لها کیوں دوسرا جملہ کیا ہوتا پہلے والے کے لیے تاکید ہو جاتا دوسرا جملہ پہلے جملے کے کیا ہوتا ہے وہ تاکیدن تاکید پہ شامل ہوتا ہے تاکیدن بولا جاتا ہے. فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول کیونکہ معنی کیا ہو گئے دونوں شعر کے فرسٹ مصرے میں ختم ہو گئے. قد تم في الشطر الأول دیکھو جیسے تدور تو ملاقات کرے گا ایک ایسے نوجوان سے جو کہ تعریف پر اپنے مال کو دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہو گیا اور نہیں تیری سخاوت میرے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے پہلی اس میں معنی پورے ہو گئے مکمل ہو گئے. ثم زجل بالشطر الثاني للتوکید پھر دوسری مصرے میں کیا کرا تاکیدن اس کو بیان کرا کیا بیان کرا کہ پہلے اس میں کیا بولا کہ تعریفوں کی قیمتیں کیا ہے وہی شخص جو شخص تعریفوں کی قیمتیں دیتا ہے اس کی ہی تعریف کی جاتی ہے بولا. پھر نیچے والے شعر میں کیا بولا کہ پہلے تو بغیر کسی ہو کے میرے کو چھوڑ دیا تو اور میں دنیا کے ساتھ ایسے ہی رہ رہا ہوں کوئی امید بھی نہیں ہے میرے یہ بتا دوسرے. اچھا جی فَإِن ہو گیا تب کی وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّزِيلَ اور فی المثالین اب جب آپ تزیل کو غور و فکر کریں گے دونوں مثالوں میں وجدت بینہما بعض الخلاف تو آپ پائیں گے کہ اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے تھوڑا بہت خلاف ہے. کیا خلاف کیا اختلاف ہے وہ وذلك ان التزیل فی المثال الاول مستقل آواز نہیں آ رہی صاحب کا بھی نہیں آ رہی آواز آپ کی 2 منٹ اب پہ آ رہی کٹ ہو گئی اب آ رہی آ رہی نا سب کو نہیں آ رہی نہیں آپ کو نہیں آ رہی خالی میرے کو تو نہیں آئی ابھی تک 2 منٹ میں امتیاز آ رہی ہے آواز آپ کو ہاں جی ہاں بیچ میں کبھی کبھی کٹ ہو رہی تھوڑی ڈراپ ہو جاتی کٹ ہو رہی ہے آواز جی کبھی کبھی اب صحیح آ رہی ہے آواز اچھا اوکے ہاں آپ اب ہاں آ رہی نا اوکے ٹھیک ہے. تو اور ایک بار بولتا ہوں اس کو دیکھیے طریق ہو اور اتناف کا طریقہ فی المثالین دونوں مثالوں میں السادس والسابع چھٹویں میں اور ساتویں میں تزیل ہے. تزیل کس کو بولتے ہیں وہ ہوا تعقیب الجملتی بجملۃ اخرى وہ کیا ہے ایک جملے کے بعد فوراً دوسرا جملہ لانا اس کے پیچھے ہی دوسرا جملہ لانا کہاں پر جیسے کہ دو اس میں دیکھو کہ یہ پہلا جو شعر ہے نا تزور فتن یعطی علی الحمد مالہ اس میں بات پوری سمجھ میں آ گئی آپ کو مگر فوراً دوسرا پورا کلام لائے دیکھو وہی معنی کے لیے پھر یہاں پر بھی لائے ابن نباتا کے لم یبقی جودک لی شیئا اؤملہ کے بعد ترکتنی اصحاب الدنیا بلا عملی یہ دوسرا بھی جملہ لائے تو کیا کرے فإن المعنى في كلا البيتين تو تعقیب الجملتی بجملۃ اخرى تشتمل على معناها توکیدا لها جو کہ کیا ہے تاکیداً پہلے والے جملے کی تاکید بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے ٹھیک. فإن المعنى في كلا البيتين کیونکہ معنی دونوں اشعار میں ختم في الشطر الاول پہلے مصرے میں پورے ہو گئے ثم زيل بالشطر الثاني للتوکید پھر دوسری اس میں کیا کرے دوسرے مصرے میں کیا ہے تاکیداً اس کو بیان کرے تاکیداً دوسرے مصرے کو بیان کرے پہلے مصرے کی تاکید ہے دوسرا مصرع. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّزِيلَ فِي الْمِثَالَيْنِ اب جو تزیل کو دونوں مثالوں میں آپ غور کریں گے وجدت بینہما بعض الخلاف تو آپ پائیں گے کہ اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا اختلاف ہے وذلك ان التزیل فی المثال الاول مستقل
وہ یہ کہ تزیل کیا ہے، پہلی مثال میں مستقل ہے بمعنی ہو، اپنے معنی کے ساتھ، لا یتوقف فہمہ علی فہم ما قبلہ، تو وہ اس کا فہم کیا ہے، اس کا فہم اس کو سمجھنا کیا ہے، ما قبل کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، اس کا سمجھنا ما قبل کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے یہ دیکھو کہ اب ومن یعطی اثمان المحامد یحمد، جو کوئی اس کے معنی کو دیکھو آپ، ومن یعطی، اور جو کوئی عطا کرتا ہے، اثمان المحامدی، تعریفوں کی قیمتوں کو، یحمد، اس کی تعریف کی جاتی ہے. اگر یہ پہلا والا شعر نے بولا میں تزور فتن یعطی علی الحمد مالہ نے بولے تو اس کے معنی نہیں سمجھ میں آتے، آپ کو سمجھ میں آ جاتے. اس کا معنی مستقل ہے، اس کا معنی مستقل ہے، دونوں میں کچھ بھی وہ نہیں ہے، اٹیچمنٹ نہیں ہے، سمجھ رہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کو مستقل ہے اور اس کے معنی دوسرے اس پہ موقوف نہیں ہے. وَيُقَالُ لَهُ إِنَّهُ جَارِ مَجْرَى الْمَثَلِ، تو اس کو کیا کہتے ہیں، جار مجرى المثل کہتے ہیں اس کو. اما فی المثال الثانی فهو غیر مستقل بمعنی، اب اس میں وہاں پر معنی غیر مستقل ہے. کیسے، جیسے دیکھو اگر خالی یہ پڑھے آپ، ترکتنی، ہاں ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی، تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ہاں کہ میں بغیر ہوپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ رہوں، میں رہ رہا ہوں دنیا میں بغیر کسی امید کے. تو معنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ رہ رہا آپ. جب تک آپ اوپر والا مصرع نہیں بولیں گے نیچے کے معنی نہیں سمجھ میں آتے آپ. کیسا اوپر والا آپ بولے کہ تیری سخاوت نے میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھا جس کی میں امید کرتا ہوں، وہ تو اب سمجھ جاتے ہیں ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملا. پھر نیچے کا اور تھوڑی وضاحت کر دے رہا مصرع، بغیر ہوپ کے میں دنیا میں جی رہا ہوں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، ایسا کچھ. ٹھیک ہے نا. وَيُقَالُ لِهَذَا النَّوْعِ إِنَّهُ غَيْرُ جَارِ مَجْرَى الْمَثَلِ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، غیر جار مجرى المثل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، لاسٹ ایگزامپل دیکھیے اس کا. قال ابن المعتز یصف فرسا، ابن معتز اپنے گھوڑے کی، کسی گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، یہ لاسٹ ون کیا ہے، اس سے احتراز سے تعلق ہے اس کا. احتراز بولے تو کیا بولے احتراز کو، کہ ایسے سامنے والا متکلم ایسے معنی کو لاتا، احتراز معنی کے لاتا جس میں اس پر کیا ہے ملامت، اس پر اعتراض لازمی رہتا، تو پھر ہوشیاری سے انہیں کیا کرتا، اس کے بعد ایک ایسے کلمے کو لاتا کہ وہ اعتراض کرنے والا منہ بند کر لیتا، خاموش بیٹھ جاتا. سمجھ رہے نا. اچھا جی، آئیے وہ احتراز کی اگزامپل ہے، دیکھو آخری کا ابن معتز کا قول ہے، سببنا علیہا ظالمین، اسی لیے ڈیش ڈیش ڈال دیا، دیکھو ظالمین، سببنا علیہا ظالمین سیاطنا فطارت بها اید سراع وارجل. کیا بولے کہ ہم نے ان پر ہمارے کوڑے پر، سببنا ہم نے برسائے، علیہا ان پر، گھوڑوں پر ہم نے گھوڑوں پر برسائے، ظالمین ظالم بن کر، سیاطنا ہمارے کوڑے، ہم نے ان پر ظالم بن کر ہمارے کوڑے برسائے، فطارت بہا تو اڑنے لگے، بہا ان کے، اس کے ذریعے مانا سیاطنا ہمارے کوڑوں کے ذریعے، تو ہمارے کوڑوں کے ذریعے اڑنے لگے کیا، ایدن ان کے ہاتھ، اور ارجلن اور پاؤں، سراعن مطلب تیز رفتار، ان کے ہاتھ پاؤں تیز رفتاری سے دوڑنے لگے، اڑنے لگے. بڑا اب اگر انہیں خالی سببنا علیہا بولتا، ہم نے کوڑے برسائے بولے، تو اب کوئی بھی سامنے والا یہ شک کر سکتا تھا ارے مریل گھوڑا تھا ہوں گا اس کے پاس جو کوڑے مارنے کی ضرورت پڑی، کمزور گھوڑا تھا ہوں گا بولے، تو وہ نہیں سمجھنا بلکہ ہوشیاری سے کیا کرا، ظالمین لایا. کیوں ظالم بن کر مارے، وہ تو گھوڑا تو بہترین تھا ورنہ کوڑے کا برداشت کرتا ہوں نے، ظالم بن کر کوڑے دے مارے ہوئے بلکہ برا تھے. یہ تشریح میں آئیے. تأمل المثال الاخیر، آخری مثال کو غور کرو، بحث میں آ رہا ہوں، بحث میں بڑھ رہا ہوں. آخری مثال کو غور کرو، تجد آپ پائیں گے، اننا لو اسقطنا منہ کلمۃ ظالمین، اگر ہم وہاں سے کلمہ ظالمین کو اگر ہم حذف کر دیں گے، گرا دیں گے، لتوہم السامع تو سننے والا سمجھے گا،
अन्ना फरस इब्न المعتز के इब्न मुअतज़ का घोड़ा क्या है, कानत बलीदतुन, वो क्या है, एकदम लागर है, कमज़ोर है, तस्तहिक़्क़ु दरबा, बार बार मारने की ज़रूरत पड़ती है उसको, वहज़ा खिलाफुल मक़सीदी, ये तो उन्हें जो बोलना चाह रहा उसके खिलाफ है। वतुसम्मा हाज़िही ज़ियादतु फ़िल बैति इहतिरासन, और इसी का नाम शेर में क्या रखा जाता है, एहतिरास। ज़ालिमीन लाके उस क्या कर दिया, उसको सामने वाले के डाउट को ख़त्म कर दिया, होशियारी से उसकी मलामत को ख़त्म कर दिया। वकज़ालिका कुल्लु ज़ियादतिन तजीउ लिदफ़ी मा यूहिमुहुल कलाम मिम्मा लैसा मक़सूदन, इसी तरह क्या है कि हर ज़ियादती, इसे हर ज़ियादती जो कलाम में खिलाफ मक़सूद वहम को दफ़ा करे, जो वहम को दफ़ा करती है, उसको एहतिरास कहा जाता है। ठीक है ना, इतना यही है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमसिला ये पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे नमूज़ज और अमसिला। क्या पढ़ेंगे? जैसा बोले जैसा बोले वैसा नहीं, आप बोलो पढ़ लेंगे वो तो पढ़ लेंगे, नहीं कल बोले तो कल पढ़ेंगे। पढ़ लो नहीं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, बैयन नौअल इतना भी, बैयना नौअल इतना, बैयन नौअल इतना भी फीमा याती, आने वाले उसमें इतना आपको बयान करो। क़ाल अल्लाह ताला, पढ़ो ये आयत पढ़ो, आयत पढ़ो ये इम्तियाज़। أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. अच्छा जी, क्या है देखे तले, अफ़ आमिना अहलुल क़ुरा, क्या बस्ती वाले या गांव वाले, हाँ, ये मामून हो गए, मामून हो गए मतलब मुतमईन हो गए, अय्यातिहुम बासुना, के आएगा उन पर हमारा अज़ाब, बयातन रात को, वहुम नाइमून, और वो सो रहे हैं, हाँ, ऐसा समझ रहे हैं क्या वो लोग? औ या फिर आमिना अहलुल क़ुरा, के गांव वाले, हाँ, ये मुतमईन हो गए, अय्यातिहुम बासुना, के हमारा अज़ाब आएगा, ज़ुहन, दिन के वक्त, वहुम यलअबून, जबकि वो खेल रहे हैं, हाँ, अफ़ा आमिनु मकर अल्लाह, क्या वो मुतमईन हो गए अल्लाह की तदबीर से, फ़ला यअमनु मकर अल्लाह, तो इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून, तो अल्लाह की तदबीर से कोई बच नहीं सकता मगर जो नुकसान उठाने वाली कौम है वही। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, नंबर 1 का फिल आयती, आयत करीमा में क्या है देखो, इतनाबू बितकरारी फ़ी मारिज़िल इंज़ारी लितक़रीरिल माना फ़ी नुफ़ूसिस सामिईन, क्या है आयत करीमा में, क्या है, इतनाब इंज़ार के मकाम में तकरार के ज़रिए है, इंज़ार की जगह में है और तकरार के ज़रिए है आयत में इतना। तकरार नहीं है, हर जगह तकरार है। देखो कहाँ पर, अफ़ आमिना, और आमिना, और क्या है, आमिनू, नहीं है, 3 जगह है देखो तकरार, है ना। तकरार किसकी जगह में है, इंज़ार की जगह में है, डरा रहे हैं अल्लाह ताला, हर जगह आमिना आमिना बोल के डरा रहे हैं अल्लाह ताला। क्यों ये, लितक़रीरिल माना फ़ी नुफ़ूसिस सामिईन, ताकि सुनने वालों के जहन में माना को अच्छी तरह फिक्स कर दें, बिठा दें। ठीक है, ओके जी सर। ओके राइट, ओके। अब नेक्स्ट आइए, उसके बाद वक़ाल तआला, पढ़ो उसके बाद, और अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा पढ़ो, जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून. क्या, वमा जअलना लिबशरिन, और हमने किसी इंसान को नहीं बनाया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, अल-ख़ुल्द, हमेशा रहने वाला, अफ़इन, अगर आप इंतकाल कर जाएं, फ़हुमुल ख़ालिदून, तो क्या वो हमेशा रहने वाले हैं? फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 2, क्या पढ़ो, नंबर 2 का पढ़ो, फिल आयती इतनाबुन बित्तज़ील, इतना बित्तज़ील है, फी मौज़ुई
اولهما قوله تعالی افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ مر جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. هذا تزیل لم یجری مجرى المثل، غیر جار مدر المثل ہے وہ. والثانی قوله تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، ہوا جار مدر المثل ہے وہ. کیوں؟ یہ کل نفس ذائقۃ کا ایک پرٹیکولر مستقل ایک معنی ہے، تو اسی لیے انہیں جار مدر المثل ہے. اور اس کا معنی کہ یہ جو بولے نا کون سا افإن مت، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیں، اب افإن مت بول کے ایک ہے، فهم الخالدون دو. اب جب تک آپ فهم الخالدون کا معنی کب تک نہیں سمجھیں گے آپ؟ جب تک آپ افإن مت کا نہیں سمجھیں گے آپ. سمجھ رہے نا؟ پہلے والے جملے کی تاکید ہے فهم الخالدون ایسا. ٹھیک ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ غیر جار مدر المثل بولتے ہیں اس کو. اچھا جی، اس کے بعد بولو. قال ابو الطیب المتنبی، ابو الطیب المتنبی کہتا ہے، کیا کہتا ہے متنبی؟ انی اصاحب حلمی وہو، یہ وزن شعری کی وجہ سے ہوا ہے، وہو ہے اصل میں، وہو بی کرم ولا اصاحب حلمی وہو بی جبن. اچھا جی، انی اصاحب، میں ساتھ رہتا ہوں، حلمی میری حلم کے ساتھ، میری بردباری کے ساتھ، میری سنسیریٹی کے ساتھ، وہو بی کرم، اور وہ میرے لیے کیا ہے؟ سخاوت کا سبب ہے، اور وہ میرے لیے سخاوت کا سبب ہے. اور ولا اصاحب حلمی، اور میں ساتھ نہیں رہتا میرے حلم کے، میری سنسیریٹی کے ساتھ، وہو بی جبن، جب وہ میرے لیے بزدلی کا سبب ہو. جب وہ میرے لیے سخاوت کا سبب ہے تو رہتا ہوں میں، جب وہ میرے لیے بزدلی کا سبب بن رہا تو میں میری سنسیریٹی کے ساتھ نہیں جیتا ہوں. ایسا یہ مطلب ہے اس کا. اچھا جی، آئیے فورتھ ون، تھرڈ ون ہے نا، تھرڈ ون میں آئیے. فی البیت اتناب بالاحتراس، یہ اس میں کیا ہے؟ اتناب بالاحتراس ہے. فی موضعین، دو جگہ پہ. اولہما فی الشطر الاول، پہلے مصرے میں، بذکری وہو بی کرم، اور ثانیہما فی الشطر الثانی بذکری وہو بی جبن. یہ دونوں میں. احتراس کس کو بولتے تھے؟ احتراس کس کو بولتے تھے؟ کہ پہلا یہ جملہ بولا ہوں کہ میں میری بردباری کے ساتھ رہتا ہوں، یہ بولے تھے، سامنے والے کو سمجھیں گے ارے انہیں کمزور ہے کہ کیا ہے کہ، تو پھر یہ دوسرا بول رہا کہ جب وہ بزدل بن جائے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہتا ہوں، ایسا بول. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو فورتھ ون آئیے. وقال النابغہ الجعدی یہجو، نابغہ الجعدی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے، لو ان الباخلین وانت منہم رأوک تعلم منک المثالا. خطرناک بول گیا ہے. ہاں، اگر بخیل لوگ، لو ان الباخلین، اگر بخیل لوگ، رأوک، تجھ کو دیکھ لیں گے، جیسے جہاں سمجھ میں رہا ویسے کر رہا ہوں. اگر بخیل لوگ رأوک، تجھ کو دیکھ لیں گے، وانت منہم، اور آپ بھی ان میں سے ہی تھے، اس کو سامنے والے کو بول رہا ہے انہیں ہجو کرتے ہوئے. ہاں، تعلموا منکا، تو وہ سیکھ لیں گے، منکا تجھ سے، المثالا ٹال مٹول، کل آؤ پرسوں آؤ بول کے سیکھ لیں گے، یہ بول رہا ہوں. سمجھ گئے اس کا ترجمہ؟ تو وہ انت منہم ہے، دیکھو یہ انت منہم معترضہ کہاں ہے؟ فورتھ ون ہے نا. فی البیت اتناب بالاعتراض، اتناب بالاعتراض ہے. فقط جاءت جملہ وانت منہم معترضا بین اسم انا و خبریہ، انا کے اسم اور خبر کے بیچ میں لا لیا اس کو. دیکھو، ان الباخلین رؤوکا، یہ باخلین اور رؤوکا، یہ دونوں کے بیچ میں کس کو لا لیا؟ وانت منہم، وانت منہم کو لا لیا انہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، للاسراع، کیوں لایا یہ ایسا؟ للاسراع الی ذم المخاطب، مخاطب کی برے پن کو جلدی بیان کرنے کے لیے لا لیا یہ، ورنہ آخر میں بھی لا سکتا تھا، مگر اس کی برائی جلدی بیان کر دینا بول کے اسم و خبر کے بیچ میں وہ انت منہم لا لیا. یہ جملے معترضہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. وقال اعرابی لرجل، کوئی اعرابی کہتا ہے، ایک عربیہ ہے نا، کوئی دیہاتی عورت کہتی ہے، کسی شخص سے کہتی ہے، کہی
کبت اللہ کل عدو لک الا نفسک، اللہ تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے تیرے نفس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے تیرے نفس کے علاوہ، الا نفسک تیرے نفس کے علاوہ، یعنی 51 ہے ہونا اتناب بالاحتراس، احتراس کس کو بولے وہی کسی کے لوم سے بچنے کے لیے دوسرا جملہ فوراً ڈالیں، ایسا ہے اتنا بالاحتراس ہے، لأن نفس الانسان تجری مجرى العدو له، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ کیا ہے، وہ مجرى المثل ہے، وہ فإنها قد تدعوه إلى ما يوبقه، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے انسان کا نفس اس کے دشمن کے قائم مقام ہے اس کا، کیونکہ وہ ہے نا انسان کا نفس کو ہمیشہ دشمن نہیں سمجھتا، انہیں انسان دشمن کے قائم مقام ہے، کیونکہ وہ اس کو ہلاکت کی کیوں فإنها قد تدعوه، کیونکہ وہ انسان کو بلاتا ہے إلى ما يوبقه، ان چیزوں کی طرف جو اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، نفس کیا کرتا ہے انسان کو ہمیشہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کی طرف بلاتا، سمجھ گئے، تو اسی لیے وہ الا نفسک بول کے الگ سے دی۔ وقال تعالی، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، وہ اس نے تمہاری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کی ان چیزوں میں جس کو تم جانتے ہو، ہاں اس نے تمہاری مدد کی کس سے، پیٹ اینیمل سے اور اولاد سے، حالانکہ امدکم بما تعملون بولے تو صبح آ گیا تھا اس میں، پھر سے یہ امدکم بانعام وبنین بول کے لا رہے، فی الاتنابی فی الآیت اتناب بالازاح بعد الابہام، آیت میں نہیں تھی، پھر وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ امدکم بانعام وبنین، تم کو جانور بھی دیے اور تم کو اولاد بھی دی، ایسا رکی پھر رک گئی، ہلو جی رک گئی تھی سر، اب آ رہی ہے، وہ دیر سے رکی تھی، تھوڑی دیر ہوا تھا، تھوڑی دیر، اچھا یہ اب اور ایک بار پڑھیے، وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 6th ایگزامپل، امدکم بما تعلمون، اس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں میں جس کو تم جانتے ہو، پھر الگ سے اور ایک وضاحت ہو رہی، امدکم اس نے تمہاری مدد کی بانعام وبنین، چوپایوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، حالانکہ بما تعملون بولتے تو کافی تھا، مگر کیا ڈاؤٹ ہے اس میں، کچھ ڈاؤٹ رہتا، بما تعلمون تم جانتے ہو کیا تو بھی ہے وہ بولے تو اور وضاحت سے آیا کہ تم کو چوپائے دیے، اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری، ہاں تو یہ کیا ہے، فی الآیاتی اتناب بالایضاح، آیت میں کیا ہے، اتناب بالایضاح ہے، وضاحت کے ساتھ اتناب ہے، بعد الابہام، ابہام کے بعد، شک کے بعد، فإن ذکر الانعام والبنین توضیح لما ابہم قبل ذلک فی قولہ بما تعلمون، کیونکہ انعام اور بنین کا ذکر کرنا وضاحت ہے، تو اس سے پہلے گزر گیا جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے بما تعلمون کی وضاحت ہے، کیا ہے، انعام اور بنین، سمجھ گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اتناب بالایضاح بعد الابہام، تو اتناب کے ٹوٹل کتنے طریقے ہوئے بولو، ذکر الخاص بعد العام، ذکر العام بعد الخاص، الایضاح بعد الابہام، التکرار، اس کے بعد الاعتراض، اس کے بعد التزیل، اس کے بعد الاحتراز، ٹھیک ہے، یہ پورے اس کے طرق الاتناب ہے یہ سارے کے سارے، والحمد للہ رب العالمین۔ کیا پڑھنا ہے بولو اس کے بعد ہم لوگوں کو، اتناب ہو گیا، ہاں علم البدیع پڑھنا ہے، بدیع پڑھنا ہے، المحسنات اللفظیہ پڑھ لیں گے، الجناس، علم البدیع اور جناس دو پڑھ لیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. ہم کہاں ہیں غلام محمد صاحب؟ یہاں کلاس میں کرے جیسا کر رہے ہیں، لگا دے کے نکل جا رہے ہیں، یا وہ آواز سن پا رہے ہیں خالی، ہم لوگ نہیں وہ کر رہے ہیں کیا ان کو؟ ہندی کا جواب دیتے ہیں